یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ برازیل کے ریو ڈی جنیریو میں چل رہے برکس چوٹی کانفرنس میں لیڈران کے منشور میں پہلگام حملے کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ 22 اپریل کو جموں کشمیر کے پہلگام میں ہوئے اس آتنکوادی حملے میں پردیش کے کانپور کے ایک یوک سمیت 26 لوگ مارے گاہ تھے۔ اس حملے کی نندا کرتے ہوئے برکس نیتاؤں نے آتنکوادیوں کی سیما پر آواجاہی، آتنکواد کے وت پوشن اور سرکشت پناہ گاہوں سہت سبھی روپوں اور ابھیویکتیوں میں آتنکواد سے نپٹنے کے لیے اپنی پرتبدھتا جتائی۔ پردھان منتری نریندر مودی نے پہلگام آتنکی حملے کی کڑی نندا کرنے اور بھارت کے پرتی ایک جٹتا ویکت کرنے کے لیے سدسیہ دیشوں کو دھنیواد دیا۔ سماچار ککش سے میں وید پرکاش پاٹھک۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے برکس چوٹی کانفرنس میں اپنے خطاب کے دوران پہلگام حملے کو ہندوستان کی روح، شناخت اور وقار پر براہ راست حملہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک جھٹکا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے تئیں صفر رواداری کی اپیل کی اور کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف پابندی لگانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دہشت گردی سے متاثرین اور حمایتیوں کو ایک ہی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ اگر کوئی ملک ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طور پر دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے تو اسے اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک پیڑ ماں کے نام شجرکاری مہم کے کامیاب نفاذ کے لیے کل ریاست کے وزراء، ممبران پارلیمنٹ اور ودھان پریشد کے اراکین کے ساتھ مذاکرات کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 8 سالوں میں ایمانداری سے کی گئی کوششوں سے ریاست کے جنگل کے احاطے میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 9 جولائی کو 37 کروڑ پیڑ لگا کر اتر پردیش ریکارڈ قائم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے ذریعے لیے گئے احاطے کے مطابق ہندوستان سال 2070 تک کاربن کے اخراج کے متعلق نیٹ زیرو کا نشانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ سبھی عوامی نمائندے اپنے اپنے علاقوں میں شجرکاری عظیم مہم 2025 کی قیادت کریں۔ کل عوامی نمائندوں سے مذاکرات کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوامی نمائندے شجرکاری کی اس مہم میں نجی شعبوں، NGO، مذہبی اور سماجی اداروں، تجارتی تنظیموں اور NSS، اسکاؤٹ گائیڈ، NCC کیڈٹس کو جوڑیں۔ اس مہم کے تحت ریاستی حکومت کی جانب سے 60 لاکھ سے زیادہ وزیر اعظم رہائشی اسکیم اور وزیر اعلیٰ رہائشی اسکیم کے فیضیاب کنبوں اور زیرو پاورٹی مہم سے جڑے 15 لاکھ سے زیادہ کنبوں کو 2 سہجن کے پیڑ دیے جا رہے ہیں۔ پروٹین اور وٹامن کا ذخیرہ سہجن غذائیت کی کمی سے بچانے میں معاون ثابت ہوگا۔ پیڑ لگانے کے 5 سال مکمل ہونے پر کاربن کریڈٹ کے تحت انہیں انسینٹیو رقم مہیا کرائی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ کاربن کریڈٹ کے تحت گزشتہ سال کسانوں کو 32,80,000 روپے کی ادائیگی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے اپیل کی کہ سبھی ملازمین اور افراد ایک پیڑ ضرور لگائیں۔ جموں کے بھگوتی نگر مسافر رہائش آدھار کیمپ میں آج صبح 8,605 عقیدت مندوں کا جتھا سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان شری امرناتھ یاترا کے لیے روانہ ہوا۔ ان میں سے 3,486 عقیدت مند بالتال راستے سے اور 5,119 عقیدت مند پہلگام راستے سے پاک گفا تک کا سفر کریں گے۔ یو پی پاور کارپوریشن نے کامرشل کاموں کو آسان اور شفاف بنانے کے لیے کامرشل ایپ لانچ کیا ہے۔ اس سے میٹر ریپلیسمنٹ، درخواست اور KYC سے متعلق سبھی کام کیے جا سکیں گے۔ ایپ کے توسط سے آن لائن میٹر کو ٹریک بھی کیا جا سکتا ہے۔ غازی پور کے جنگی پور تھانہ حلقے کے چوکیا موڑ کے نزدیک ایک کار اور موٹر سائیکل کی ٹکر میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کار ڈرائیور کو گرفتار کر معاملے کی چھان بین کر رہی ہے۔ دریاسنا جونپور کے کھٹن حلقے کے گاؤں سدھن پور میں تازیہ دفن کر واپس لوٹتے وقت ہائی ٹینشن تار کی زد میں آنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ نے جونپور میں موقع کا معائنہ کر ضروری کارروائی کے احکام دیے ہیں۔ اور ریاست کے مغربی علاقوں کے کچھ اضلاع میں کل ہلکی بارش ہوئی جبکہ مشرقی اضلاع میں موسم عام رہا۔ حالانکہ لکھنؤ اور قرب و جوار کے علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جو معمول سے تقریباً 2 ڈگری زیادہ تھا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 دنوں کے لیے مشرقی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ گزشتہ دنوں ہوئی بارش کے چلتے کچھ اضلاع میں ندیوں کی آبی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔